सिटी 41 की 5वीं सालगिरह, खिदमत के 5 साल मुकम्मल। माह मुबारक से नशरियात का आगाज किया, हर फैसलाबादी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सिटी 41 ब्यूरो ऑफिस फैसलाबाद में केक काटने की तकरीब, कमिश्नर साकिब मनान ने केक काटा, चैनल को ढेरों मुबारकबादें दी। असाइनमेंट डेस्क, शोभा प्रोडक्शन, कैमरामैन, इंजीनियर्स, ड्राइवर और दीगर स्टाफ की शिरकत। जंग में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सिटी 41 की 5वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में डीसी फयाज मोहल, सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और एमएस डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इर्तजा शाह ने शिरकत की। चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिटी 41 की 5वीं सालगिरह पर टोबा ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीब, एमपीए सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की शिरकत, डीपीओ राना उमर फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर की भी शिरकत। सिटी 41 के फैसलाबादियों के साथ 5 साल मुकम्मल, शब रोज डिवीजन के मसाइल उजागर किए, लोगों की आवाज बना। सिटी 41 की हुकूमती ऐवान में भी गूंज सुनाई दी, शानदार किरदार पर डिवीजन भर का मकबूल तरीन चैनल बनकर उभरा। फैसलाबादियों को अपनी शनाख्त और जुबान मिल गई, क्योंकि उन्हें मिल गया सिटी 41। सिटी 41 की 5वीं सालगिरह, डिवीजन भर से मुबारकबाद के पैगामात। फैसलाबाद के सेशन जज राना मसूद अख्तर, सदर बार चौधरी अख्तर अली की मुबारकबाद। चीफ कमिश्नर एफडीआर करामतुल्लाह चौधरी की सालगिरह पर मुबारकबाद। आला सरकारी अफसरान, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की चैनल के लिए नेक तमन्नाएं। और साल मुकम्मल होने पर मैं तमाम इंतज़ामिया को और इनके काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हर घर का एक हिस्सा बन गया है सिटी 41। अगर घर में सिटी 41 ना चल रहा हो तो समझ नहीं आती कि हम फैसलाबाद में हैं। फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करने में सिटी 41 का बहुत बड़ा रोल है और इनकी पूरी टीम को, जिसमें डोगर साहब हैं और बाकी मेरे मीडिया के बच्चे हैं, उन सबको मुबारकबाद। सिटी 41 की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद उनकी सालगिरह के ऊपर देता हूँ और इनकी काविशों को बहुत सराहता हूँ। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी की सिटी 41 को सालगिरह पर मुबारकबाद। क्रिकेटर सईद अजमल समेत खेलों की दुनिया से भी चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात। बेस्ट विशेस है सिटी 41 के साथ, अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो सिटी 41 को। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी खबर, ईसीसी ने धागे की दरामद पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। अब धागा मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री दरामद होगा। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद के ट्वीट से सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पहले रोजे में ही फल, सब्जी और मुर्गी की कीमतें बढ़ा दी गईं। सेब 115 से 125 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन हो गया, लीमू 20 रुपए महंगा, 295, टमाटर 67 रुपए किलो, मुर्गी भी 14 रुपए मजीद महंगी, गोश्त 371 रुपए किलो में फरोख्त, गली मोहल्लों में 400 रुपए से तजावुज कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी और घी कहां जाते हैं? सरकार का रियायती राशन थैलों में भरकर कहीं और मुंतकिल किया जाने लगा। शहरी हाथ में पैसे लिए राशन मांगते रहे, मोबाइल वैन इंतजामिया ने एक न सुनी। राशन थोक में बेचने का इंकशाफ, यूटिलिटी स्टोर्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की कारस्तानी पकड़ी गई। अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और घी नायाब। टोबा में रमजान बाजार लग गया, बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर ना बनाया जा सका। बुजुर्ग अफराद भी खरीदारी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। झंड के बाजारों में एसओपीज नजरअंदाज, कोरोना फैलने का खदशा। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का रमजान बाजारों का मुआयना। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर ने सब्जी मंडी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सईद मसूद नोमान ने लालिया में इंतजामात का जायजा लिया। चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल ने सैटेलाइट टाउन रमजान बाजार को चेक किया। एसी तांदियावाला नोमान अली ने भी रमजान बाजार का दौरा किया।
کورونا کے بڑھتے وار، مزید 9 اموات، 216 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 9 مریض جان سے گئے، 153 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ شعبہ 49، چھنگ 7 اور سنیوٹ میں بھی 7 مریضوں کا اضافہ۔ محکمہ سوئی گیس کے 2 افسران کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا، جبکہ صدر فیصل آباد چیمبر حافظ احتشام جاوید کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ حافظ احتشام جاوید نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ افطار سے رات 11:59 تک باہر کھانے کی اجازت، کھیل، ثقافتی میلے، سنیما اور مزارات مکمل طور پر بند رہیں گے۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتہ اتوار کی پابندی بھی برقرار۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کورونا ایک بار پھر بے قابو، دیہی علاقوں میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ الائٹ ڈسٹرکٹ اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج مریضوں کی زیادہ تر تعداد دیہاتیوں کی نکلی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کے مطابق ضلع میں مریضوں کا تناسب 18% تک پہنچ گیا۔ تنخواہیں نہ ملنے پر میونسپل کمیٹی تاندیا والے کے سینیٹری ورکرز کا اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر احتجاج۔ کہا 2 ماہ کی تنخواہ کا تقاضا کیا تو ہمیں کام سے فارغ کر دیا۔ تنخواہوں کی ادائیگی کر کے کام پر بحال کیا جائے۔ سینیٹری ورکرز کی اعلیٰ حکام سے اپیل۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مسائل گمبھیر صورتحال اختیار کر گئے۔ لال مل چوک سمیت دیگر علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، شہری ماہ سیام میں بھی گندگی سے پریشان، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ سنیوٹ میں منتخب عوامی نمائندوں اور ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، فیروز کالونی، قاسم ٹاؤن، خیرپور اور توحید آباد میں سیوریج مسائل، گندا پانی گھروں کی بنیادیں کھوکھلی کرنے لگا، اہل علاقہ کا سنوائی نہ ہونے کا شکوہ۔ جھنگ میونسپل کارپوریشن کے پاس کوڑے دان کم پڑ گئے، محلہ ببڑانہ کے قریب سڑک پر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے، کارپوریشن عملے نے ہی سڑک پر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا۔ سنیوٹ کے اکاؤنٹ آفس میں کمروں کا کال پڑ گیا، سال گزر گیا مگر اکاؤنٹ کمپلیکس کا قیام تحال نہ ہو سکا۔ ریکارڈ دفاتر کے باہر فرش پر رکھ دیا گیا، فائلیں چوری ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شعبہ میں پیسکو کی مبینہ غفلت، بجلی کے تار ترتیب نہ دیے جا سکے، محلہ پیڑا کالونی میں لٹکتے ننگے تار مکینوں کے لیے وبال جان، پیسکو کو بارہا درخواستیں دی، ایکشن نہ لیا گیا، شہریوں کی شکایات سامنے آ گئی۔ پارکنگ کے نام پر فیصل آباد کے شہری اور تاجر لٹنے لگے، ریل بازار اور گمٹی کے اطراف من مانی فیسیں لینے کا انکشاف، گاڑی کے 100 اور موٹر سائیکل کے 50 روپے لیے جاتے ہیں۔ تاجر رہنما شیخ فیصل نے شکایات کر دی۔ کچہری بازار کے تاجروں کا موٹر سائیکل چوریوں پر احتجاج، پارکنگ کمپنی کے خلاف نعرے بازی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے ترقی سے محروم سینئر اساتذہ کے لیے بری خبر، پرانی فائلوں پر ترقی نہیں ملے گی، نئے سرے سے رپورٹ جمع کرانا ہوگی۔ امتحانی نتائج اور تعلیمی بورڈ نتائج کی موازنہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات جاری۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی نے فرسٹ ایئر MBBS اور BDS کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مستقیم اکرم کی 600 میں سے 521 نمبر حاصل کر کے پہلی، مسکان اسماعیل کی 514 نمبرز کے ساتھ دوسری اور مرزا محمد اسد جاوید کی 513 نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ پنجاب میڈیکل کالج کے نتائج کا تناسب 94.6% رہا۔ کپاس پر سبسڈی بھی کاشتکاروں کو کپاس اگانے پر آمادہ نہ کر سکی، جھنگ میں بیشتر کاشتکاروں نے کماس سمیت متبادل فصلوں کی بوائی شروع کر دی۔ دوسری جانب رجسٹریشن تعطل کا شکار ہونے سے کاشتکار زرعی سبسڈی سے محروم۔ شعبہ انتظامیہ بھٹو سمیت چائلڈ لیبر کے خلاف دین ایکشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر محمد شہباز سمیت بھٹا مالکان کی شرکت، بچوں سے کام کرانے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت۔ سنیوٹ میں گندم کی فصل پکڑ تیار، کٹائی شروع، گندم کے گولڈن سٹوں کی بھریاں بنائی جانے لگی،
زرعی ماہرین نے بھریاں چھوٹی باندھی سٹوں کا رخ اوپر رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید کا خریداری مراکز کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ سالانہ 20 لاکھ مچھلی بچہ دریائے چناب میں شامل کرنے کا منصوبہ۔ پنجاب حکومت نے جھنگ فش ہیچری پر کام تیزی سے کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ فشریز کی جانب سے منصوبے کے لیے ڈسٹرکٹ آفس سے تفصیلات طلب۔ رمضان کا مہینہ شروع، کاروبار کے حالات بد سے بدتر۔ فیصل آباد میں پروڈکشن زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے لگی۔ مہنگی بجلی اور یارن کی قلت بڑا مسئلہ۔ صنعت کاروں نے اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہ ہونا کاروبار متاثر ہونے کی وجہ بتا دی۔ جھنگ کے 5 مستحق افراد کو روزگار کے لیے رکشے مل گئے۔ ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے قطر چیریٹی کے تعاون سے رکشے دیے۔ تقریب میں سابق سی او ہیلتھ ارتضیٰ شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت محکمہ تعلیم چنیوٹ کی شجرکاری سی او ایجوکیشن ظفر عباس ریحان نے مہم کا آغاز کیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں پودے لگائے۔ حکومت کا پہلا جمعہ کورونا سے نجات کے طور پر منانے کا فیصلہ۔ مساجد کے خطیب اور امام کو خصوصی دعائیں کرانے کا مراسلہ جاری۔ جمعہ اجتماعات میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی بھی ہدایت۔ اور رمضان میں خواتین گھروں میں بھی جم ٹریننگ کر سکتی ہیں۔ جم ٹرینر سارا ممتاز نے افطاری کے بعد وقت موزوں قرار دے دیا۔ زیادہ کھانے سے پرہیز، تیل کا استعمال کم کرنے کا بھی مشورہ۔